دوستو ابھی اس ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا کیونکہ جو میں آپ کو آج بتانے والا ہوں وہ سن کر آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ آپ کے اپنے گھر میں ایک ایسی مخلوق ہے جو آپ کے رزق کا بند دروازہ کھول سکتی ہے، جو آپ کے گھر کی برسوں کی نحوست کو ایک رات میں کھینچ کر باہر پھینک سکتی ہے، جو عرش الہی تک آپ کی دعاؤں کو لے جا سکتی ہے اور آج تک آپ اسے دھتکارتے رہے ہیں۔ دوستو یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا کیونکہ جو راز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں وہ میں نے برسوں کی تلاش کے بعد اکٹھا کیا ہے، سائنس سے، سیرت سے اور اپنی زندگی کے ایک لمحے سے جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ دوستو میں آپ کو پہلے ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہ جو میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں یہ کوئی کتاب پڑھ کر نہیں کر رہا، یہ کوئی انٹرنیٹ سے نہیں نکالا، یہ میری اپنی زندگی کا وہ موڑ ہے جہاں میں خود کھڑا تھا، بالکل ویسے جیسے شاید آج آپ کھڑے ہوں۔ وہ دن یاد ہے مجھے جب گھر میں پیسے نہیں تھے، مہینے کا آخری ہفتہ تھا، بچوں کی فیس باقی تھی، کاروبار میں نقصان ہوا تھا اور میں چھت پر بیٹھا تھا، آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یا اللہ میں تھک گیا ہوں۔ اسی رات گھر کے دروازے پر ایک آوارہ بلی آئی، بھوکی تھی، کانپ رہی تھی، میری طرف دیکھ رہی تھی جیسے کہہ رہی ہو کہ ایک نوالا دے دو۔ اس وقت میرے دل میں آیا میں خود بھی تنگ ہوں، اسے کیا دوں؟ لیکن پھر پتہ نہیں کیوں میں اٹھا، اندر گیا، روٹی کا ایک ٹکڑا لایا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے کھایا اور پھر میری طرف دیکھا ایسے جیسے کہہ رہی ہو کہ اللہ تمہیں دے گا۔ دوستو اگلے 3 دنوں میں 2 دن ایسے فون آئے جن کا مجھے گمان بھی نہیں تھا۔ ایک پرانا قرضہ واپس ملا، ایک نئی ڈیل ہوئی اور میں نے سوچا کہ اتفاق ہوگا، لیکن پھر میں نے تحقیق شروع کی، سائنس میں، احادیث میں، صوفیہ کی تحریروں میں، اور جو میں نے پایا آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ دوستو سب سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کچھ گھروں میں داخل ہوتے ہی سانس ہلکی ہو جاتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، کچھ گھروں میں اندر جاتے ہی گھٹن محسوس ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے۔ یہ فرق صرف سجاوٹ کا نہیں، یہ فرق اس گھر کی انرجی کا ہے، اس گھر کے ماحول کا ہے، اس گھر کے اندر موجود ندیدہ قوتوں کا ہے۔ اب سنیں، جدید نیورولوجی یعنی دماغ کی سائنس کہتی ہے کہ جب انسان مسلسل پریشانی میں رہتا ہے، مالی تنگی میں رہتا ہے، قرضوں میں رہتا ہے، گھر کے جھگڑوں میں، تو اس کے دماغ میں ایک ہارمون بنتا ہے جسے کورٹیسول کہتے ہیں۔ کورٹیسول یہ آپ کی سوچنے کی طاقت کو چھین لیتا ہے۔ آپ کے سامنے رزق کے دروازے کھلے ہوں، آپ کو نظر نہیں آتے، آپ کے سامنے موقع آئے آپ کا دماغ اسے پکڑ نہیں پاتا، آپ محنت کرتے ہیں لیکن برکت نہیں ہوتی کیونکہ آپ کا دماغ اس سحر میں ڈوب چکا ہوتا ہے۔ اب یہاں یہ بے زبان مخلوق آتی ہے۔ دوستو دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں نے بلی کی اس آواز پر تحقیق کی، کہتے ہیں کہ پیورنگ جسے وہ گنگناہٹ جو بلی سکون میں کرتی ہے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی آواز کی جو فریکوینسی ہے وہ 140 ہرٹز کے درمیان ہوتی ہے اور 20 سے لے کر یہ وہی فریکوینسی ہے جو انسانی ہڈیاں جوڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، بلڈ پریشر نارمل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور کورٹیسول جو آپ کے دماغ میں بھرا ہوا ہوتا ہے اسے توڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بے زبان مخلوق کے اندر ایک قدرتی شفا، ایک ایسی مشین فٹ کر دی ہے جو جب آپ اسے اپنے سامنے بٹھاتے ہیں، جب آپ اسے پیار کرتے ہیں، وہ انجانے میں آپ کا دماغ کھول رہی ہوتی ہے، آپ کو نئے آئیڈیاز دے رہی ہوتی ہے، آپ کو راستے نظر آتے ہیں جو پہلے بند لگتے تھے۔ لیکن دوستو یہ تو صرف سائنس ہے، ابھی وہ روحانی راز باقی ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایک لمحے میں ظاہر ہوا اور جسے سن کر آپ کی آنکھیں بھر آئیں گی۔ اس سے پہلے میں آپ کو حدیث کی روشنی میں بات کرتا چلوں، میں آپ کو 3 ایسے واقعات سناتا ہوں جو آپ کے زمانے میں پیش آئے، عام لوگوں کے ساتھ، بالکل ہمارے اور آپ جیسے لوگوں کے ساتھ۔ ایک مزدور تھا، لاہور کا رہنے والا، کئی مہینوں سے کام نہیں مل رہا تھا، گھر میں تنگی تھی، بیوی بیمار تھی، بچے چھوٹے تھے۔ ایک صبح وہ کام کی تلاش میں نکلا کہ گلی میں ایک بھوکی بلی ملی۔ اس نے غور نہیں کیا، کانپ رہی تھی، اس کی جیب میں صرف 20 روپے تھے، بس اتنے ہی جو اس نے بچا کر رکھے تھے۔ اس نے سوچا یہ 20 روپے میرے کام آئیں گے، لیکن پھر اس کا دل نہ مانا، وہ قریبی دکان پر گیا، 10 روپے کا دودھ لیا اور اس بلی کو پلا دیا۔ اس بلی نے پیا،
پھر اس کی طرف دیکھا۔ وہ مزدور کہتا ہے کہ اس نظر میں کچھ تھا جو میں بیان نہیں کر سکتا۔ اسی شام 3 سال سے جو ٹھیکیدار اسے کام نہیں دے رہا تھا، اس کا فون آیا کہ کل سے کام پر آ جاؤ۔ کیا یہ اتفاق ہے؟ شاید، لیکن سنیں دوسرا واقعہ۔ ایک گھر تھا جہاں سالوں سے لڑائی تھی، میاں بیوی میں ناچاکی تھی، بچوں میں بے ادبی، رزق میں تنگی، گھر میں ایسا ماحول جیسے کوئی غیب سے پریشانی بھیج رہا ہو۔ اس گھر کی خاتون نے ایک دن ایک آوارہ بلی کو اپنے گھر میں پناہ دی، کھانا کھلایا، پانی پلایا، گرم جگہ دی۔ وہ خاتون کہتی ہیں کہ پہلے ہفتے کچھ نہیں بدلا، دوسرے ہفتے گھر کا ماحول ذرا ہلکا لگا، تیسرے ہفتے میاں نے خود کہا کہ آج گھر میں سکون ہے۔ کیا ہوا؟ اور آج اس گھر میں وہ لڑائیاں نہیں ہے، وہ بے سکونی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وہ بتاؤں گا آپ کو آگے چل کر۔ تیسرا واقعہ، اور یہ واقعہ مجھے سنانے میں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک تنبیہ بھی ہے۔ ایک تاجر تھا، کاروبار اچھا تھا، لیکن ایک بلی اس کی دکان کے باہر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے دھتکارا، بار بار بکایا، ایک دن غصے میں پانی پھینکا۔ دوستوں میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ بلی نے اسے نقصان پہنچایا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ جو رحم کا دروازہ اس کے لیے کھلنے والا تھا وہ اس نے خود بند کر لیا، اور اس کا کاروبار 6 مہینے کے بعد بند ہو گیا۔ دوستو یہ اتفاقات نہیں تھا، یہ اللہ کا وہ نظام ہے جسے سمجھنے کے لیے ہمیں 1400 سال پیچھے جانا ہوگا۔ مدینے کی گلیوں میں جہاں ایک صحابی اپنی آستین میں ایک چھوٹا سا بلی کا بچہ چھپائے پھرتے تھے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں ذرا آنکھیں بند کریں، میرے ساتھ چلیں مدینہ منورہ کی ان گلیوں میں جہاں صبح کی اذان گونج رہی ہے، جہاں کھجور کے درخت ہوا میں جھوم رہے ہیں، جہاں مسجد نبوی کے چبوترے پر ایک شخص لیٹا ہوا ہے، بھوکا تھکا ہوا لیکن مطمئن ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس سے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ احادیث محفوظ ہوئیں۔ ان کا نام تھا عبد الرحمن بن صخر، لیکن تاریخ انہیں اس نام سے نہیں جانتی۔ تاریخ انہیں جانتی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نام سے، یعنی بلیوں کے باپ۔ یہ نام انہیں کسی اور نے نہیں دیا، یہ نام انہیں خود سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے پیار سے عطا فرمایا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجی ہوئی تھی اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئے، اپنی آستین میں ایک ننھا سا بلی کا بچہ چھپائے۔ جب اس بچے نے آستین سے سر نکالا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، یعنی اے بلیوں والے۔ دوستو ذرا سوچیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے صحابی کو بلیوں والے کہہ کر بلا رہے تھے اور مسکرا رہے ہیں۔ کیا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ لیکن ایک واقعہ اور بھی ہے جو جب میں پڑھتا ہوں میری آنکھیں بھر آتی ہیں۔ ایک بار ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی قیمتی آستین پہنے بیٹھے تھے اور ایک بلی آستین پر آ کر سو گئی۔ اذان ہوئی، نماز کا وقت آیا، وہ اٹھ سکتے تھے، بلی کو ہٹا سکتے تھے، لیکن انہوں نے وہ نہیں کیا۔ انہوں نے اپنی قیمتی آستین کاٹ لی تاکہ وہ بے زبان مخلوق آرام سے سوتی رہے اور وہ اللہ کے حضور کھڑے ہو سکے۔ سبحان اللہ۔ دوستو جب انسان اللہ کی مخلوق پر اتنا رحم کرتا ہے تو ذرا سوچیں اللہ انسان پر کتنا رحم کرتا ہوگا۔ اور یہی وہ اصل راز ہے جس کے بارے میں ابھی ایک اور واقعہ سنیں جو میں نے بزرگوں کی تحریروں میں پڑھا ہے، جسے سن کر آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ ایک بزرگ تھے جو پوری زندگی عبادت میں گزاری، روزے، تہجد، ذکر، سب کچھ۔ جب ان کا انتقال ہوا کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حضرت اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ بزرگ روئے اور کہا کہ میری نمازیں، میرے روزے، میری عبادتیں ایک طرف رہ گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو ایک رات یاد رہی۔ پوچھا وہ رات کون سی ہے؟ کہا وہ رات جب سخت سردی تھی اور میں گلی سے گزر رہا تھا، ایک بلی بھوک اور ٹھنڈ سے تھر تھر کانپ رہی تھی، مجھے اس پر ترس آ گیا، میں نے اسے اپنی چادر میں لیا، گھر لایا، دودھ پلایا، گرم بستر پر سلایا، اور جب وہ سکون سے سوئی تو اس کو وہ اطمینان کی سانس سے عرش الہی تک پہنچی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندے، تو نے میری ایک بے زبان مخلوق پر رحم کیا، آج میں تجھ پر رحم کرتا ہوں اور تیری بخشش کرتا ہوں۔ دوستو رک جائیں ایک لمحے کے لیے، اس بات کو دل میں اتاریں، پوری زندگی کی عبادت ایک طرف اور ایک بے زبان مخلوق پر رحم کا ایک لمحہ اتنا باری۔ اب سمجھ آئی کہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
بلیوں سے اتنی محبت کیوں کیا کرتے تھے؟ دوستو اب میں آپ کو وہ 4 غلطیاں بتاتا ہوں جو لوگ انجانے میں کرتے ہیں اور اپنے رزق کا دروازہ خود اپنے ہاتھوں سے بند کر لیتے ہیں۔ غور سے سنیں کیونکہ ان میں سے ایک غلطی شاید آپ بھی کر رہے ہوں۔ پہلی غلطی، بلی کو دھتکارنا۔ دوستو جب کوئی بے زباں مخلوق آپ کے دروازے پر آتی ہے، بھوکی، تھکی ہوئی، اور آپ اسے بھگا دیتے ہیں تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی رحمت کے اس موقع کو خود ٹھکرا دیا۔ یاد رکھیں، رحم کا دروازہ 2 طرفہ ہوتا ہے۔ آپ جب اللہ کی مخلوق پر رحم کرتے ہیں، اللہ آپ پر رحم کرتا ہے۔ جب آپ ٹھکراتے ہیں تو سوچیں کیا ہوتا ہوگا۔ دوسری غلطی، کھانا کھلا کر فوراً چلے جانا۔ یہ غلطی بہت لوگ کرتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ ڈال دیا کھانا، کام ہو گیا۔ نہیں دوستو، وہ ایک لمحہ جو کھانا کھلانے کے بعد آتا ہے وہ اصل معجزہ ہے، اور اسے میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ تیسری غلطی، نیت کا غلط ہونا۔ کچھ لوگ بلی کو کھانا اس لیے کھلاتے ہیں کہ ویڈیو میں سنا تھا رزق بڑھے گا، کروڑ پتی بنیں گے۔ دوستو اللہ نیت دیکھتا ہے، سودا نہیں۔ نیت یہ ہو کہ یا اللہ یہ تیری مخلوق ہے، میں اسے تیری خاطر کھلا رہا ہوں، بس یہ نیت وہ طاقت رکھتی ہے جو کوئی وظیفہ نہیں رکھتا۔ چوتھی غلطی، صرف ایک بار کرنا۔ دوستو یہ ایک دن کا عمل نہیں، یہ ایک طرز زندگی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پوری زندگی مخلوق سے محبت سکھائی۔ اگر آپ نے آج کیا اور کل بھول گئے تو وہ عادت نہیں، بلکہ عادت کے بغیر زندگی نہیں بدلتی۔ یعنی کہ آپ نے ان غلطیوں سے سیکھنا ہے اور ہمیشہ روزانہ کی بنیاد پر یہ نیت باندھنی ہے کہ آپ روزانہ بلیوں کے لیے کچھ نہ کچھ کھلانے پلانے کا انتظام کریں گے۔ اپنے گھر کا بچا ہوا کھانا ہے، آپ کے گھر میں دودھ ہے، دودھ دے دیں، روٹی کے ٹکڑے ڈالیں، لیکن اپنی ایک زندگی کا معیار بنائیں، ایک وقت مقرر کریں، ایک جگہ مقرر کریں۔ آپ 2 سے 3 دن یہ کام کریں، چوتھے دن بلیاں یا اللہ کی کوئی بھی مخلوق خود آپ کا انتظار کریں گی کہ یہاں اللہ کا ایک نیک بندہ ہمارے لیے رزق کو لے کر آتا ہے۔ دوستو اب وہ وقت آ گیا ہے جس کا آپ کو انتظار تھا، وہ ایک لمحہ جو آپ کی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ لیکن پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ جب آپ بھوکے ہوں، کوئی آپ کو کھانا کھلائے، آپ کی آنکھیں بھر آئیں اور آپ دل سے دعائیں دیں، اللہ اس سے برکت دے، تو کیا اللہ وہ دعا سنتا ہے؟ بالکل سنتا ہے، کیونکہ وہ مظلوم کی دعا ہے جو سیدھی عرش الہی تک جاتی ہے۔ تو پھر جب ایک بے زبان مخلوق جو اپنی تکلیف بھی بیان نہیں کر سکتی آپ کے ہاتھوں کھانا کھاتی ہے اطمینان سے، سکون سے، تو اس کی دعا کہاں جاتی ہے؟ دوستو یہ عمل کریں، آج سے، ابھی سے، جب بھی کوئی بلی آپ کے سامنے ہو اسے کچھ کھلائیں جو آپ کے پاس ہو۔ روٹی ہے، دودھ ہے، کھجوریں ہیں، یا گھر کا بچا ہوا گوشت کی ہڈیاں ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن کھلانے کے بعد وہاں سے مت جائیں۔ ایک لمحے کے لیے رکیں، اس کے چہرے کو دیکھیں جب وہ اطمینان سے آنکھیں بند کر کے کھاتی ہے، جب وہ ایک گہری پرسکون سانس لیتی ہے، وہی ایک لمحہ جب اس کی روح سے نکلنے والی دعا عرش الہی پر دستک دیتی ہے۔ اس لمحے میں آپ اپنی حاجت مانگیں، آنکھیں بند کریں اور کہیں کہ یا اللہ میں نے تیری مخلوق کو کھلایا، اب تو مجھے کھلا۔ یا اللہ میں نے تیری مخلوق کو سکون دیا، اب تو مجھے سکون دے۔ یا اللہ میں نے تیری مخلوق پر رحم کیا، اب تو مجھ پر رحم کر۔ دوستو یہ وظیفہ نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ ایک زندہ تعلق ہے، اور جو انسان اللہ کے ساتھ ایسے تعلق کو مضبوط کر لیتا ہے، جو انسان اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کر لیتا ہے، اللہ اسے دنیا کے کسی بھی مقصد میں ناکام اور تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر قدم پر اللہ آپ کا ساتھ دے، ہر قدم پر غیبی مدد آ جائے، تو آج سے نیت کریں، کیڑے مکوڑے، حشرات یا بلیاں اللہ کی کسی بھی مخلوق کو وقت پر کھانا کھلائیں، اس کا احساس کریں، اس کے لیے رزق کا انتظام کریں۔ آپ کے رزق میں وہاں سے کامیابی آنا شروع ہو جائے گی جہاں سے آپ کا گمان تک نہیں ہوگا۔ دوستو میں اب آپ کو 3 آسان قدم بتاتا ہوں جو آپ آج سے شروع کر سکتے ہیں۔ پہلا قدم کیا ہے؟ صبح فجر کے بعد اگر آپ کے گھر میں بلی ہے، اسے تھوڑا دودھ دیں یا کھانا دیں، اور اس لمحے میں اپنے رزق کے لیے دل سے دعا مانگیں۔ اگر گھر میں نہیں ہے تو محلے کی آوارہ بلی کو
ہفتے میں ایک بار کچھ کھلائیں۔ دوسرا قدم یہ ہو سکتا ہے کہ دسترخوان پر بیٹھیں تو ایک لقمہ توڑ کر اللہ کی مخلوق کے لیے الگ رکھیں۔ نیت یہ ہو کہ یا اللہ یہ تیری مخلوق کا حصہ ہے، میرا رزق تو بڑھا دے۔ یعنی جب آپ اس ٹکڑے کو اللہ کی مخلوق کے لیے منتخب کریں تو دل میں نیت کریں کہ اللہ میں نے تیری مخلوق کے لیے یہ رزق کا ٹکڑا رکھا ہے، اب تو نے میرے رزق کو بڑھانا ہے۔ اور تیسرا قدم، رات سونے سے پہلے 1 منٹ کے لیے، صرف 1 منٹ کے لیے آج کا وہ لمحہ یاد کریں جب آپ نے کسی بے زبان مخلوق کے لیے کچھ کیا۔ سوچیں کہ کیا آپ نے کبھی زندگی میں کسی مخلوق کے ساتھ کچھ نیک کام کیا ہے؟ کیا کبھی آپ نے کیڑے مکوڑے حشرات یا کسی بلی کو دودھ پلایا ہے یا اس کے ساتھ کسی بھی طرح کا رحم کیا ہے؟ اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ جو وقت گزر چکا ہے وہ تو گزر چکا، لیکن آپ کو اللہ نے یہ نیکی کرنے کا موقع دیا ہے۔ دوستو یہ 3 قدم چھوٹے لگتے ہیں، لیکن یہ آپ کے گھر کی انرجی، آپ کے رزق، آپ کی دولت، آپ کی شہرت اور آپ کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے بہت آسانیاں پیدا کریں گے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ صرف 3 قدم، یہ جو 3 کام میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان پر عمل کرنا شروع کریں، یقین کریں دنیا بدل جائے گی۔ اب وہ ایک چیز کیا ہے جو بلی کو کھلانے کی دیر ہے تو اللہ آپ کو کروڑ پتی بنا سکتا ہے؟ وہ ایک چیز یہ ہے کہ اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے تو آپ بلی کو روزانہ کی بنیاد پر 1 کپ دودھ ڈالنا شروع کریں۔ اگر دودھ نہیں ڈال سکتے تو گھر کا بچا ہوا سالن یا ہڈیاں یا گوشت جو بھی آپ روزانہ کھاتے ہیں اس میں سے کچھ حصہ اللہ کی مخلوق کے لیے منتخب کریں اور روزانہ کی بنیاد پر اللہ کی مخلوق کے لیے ایک جگہ مقرر کر کے ڈالنا شروع کریں۔ بلی روزانہ آپ کے گھر میں آئے گی اور آپ کی منتخب جگہ پر باقاعدگی سے آ کر اپنا کھانا لے جائے گی۔ یہی وہ طاقتور اور روحانی راز ہے جو آج تک ہمیں بتایا نہیں جاتا۔ دوستو یاد ہے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ اللہ کو ایک لمحہ یاد رہتا ہے، ایک گھڑی یاد رہتی ہے قیامت تک۔ وہ لمحہ جب آپ نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا تھا، جو آج جب بھی وہ بے زبان مخلوق آپ کے دروازے پر آئے، اسے مت پگائیں، اسے وہ رحمت کا دروازہ سمجھیں۔ یعنی کہ آج کے بعد اگر آپ کی دروازے پر کوئی بھوکا آتا ہے اسے کھانا کھلائیں۔ اللہ کی کوئی ننھی مخلوق جیسے بلی آتی ہے تو اسے دھتکاریں مت، ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے لیے رحمت کا دروازہ ہو، اسے کبھی بھی مت پگائیں جو اللہ نے صرف آپ کے لیے کھولا ہے۔ آج کی ویڈیو کے بارے میں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے؟ کیا کسی جانور کی خدمت کرنے سے آپ کی زندگی بدلی ہے؟ آپ کا ایک واقعہ کسی مایوس انسان کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو اسے ابھی ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو زندگی سے ہار چکے ہیں۔ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ آپ کے رزق میں برکت دے، آپ کے گھروں میں سکون دے، آپ کی ہر جائز دعا کو قبول فرمائے۔ آمین الہی آمین۔ اب آپ نے اس عمل کے ساتھ ساتھ نیت کرنی ہے کہ آپ اپنے گھر میں آنے والی آوارہ بلی کو ہو سکے تو کوشش کریں کہ بلی کا ایک پالتو بچہ لے کر اپنے گھر میں پالنے کی کوشش کریں اور اس کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی کوشش کریں۔ جب یہ بلی کا بچہ پل جائے گا تو پھر دیکھیں آپ جیسے جیسے اس کی خدمت کرتے چلے جائیں گے، اس کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرتے جائیں گے، وہ آپ کے لیے اللہ سے دعا کرے گا اور اللہ اپنی ننھی مخلوق کی، بھوکی پیاسی مخلوق کی کبھی بھی نہیں ٹالتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ آج آپ اللہ کے رحم و کرم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ نیکی کا معاملہ کریں۔ ملتے ہیں کسی اور وظیفے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں۔